الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کھانے پینے کے آداب، اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے، اور آج کے درس میں کھانے پینے کا تیسرا ادب سکھایا جائے گا۔ پہلے کے دو درسوں میں ہم نے دو ادب سیکھے تھے کہ کوئی بھی چیز آپ کو اگر کھانی ہو یا کوئی چیز پینی ہو تو کھانے اور پینے سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کر کے کھائیں پئیں، ورنہ اس کھانے اور پینے کی چیز کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جائے گا اگر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو یہ پہلا ادب تھا۔ دوسرا ادب یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کھائیں یا پئیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھائیں اور پئیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کھائیں اور پئیں تو داہنے ہاتھ سے کھائیں پئیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پینا اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کے اس ترقی کہے جانے والے دور میں ایک فیشن شمار کیا جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا ایک فیشن کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اس ہاتھ کو، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے۔ بائیں ہاتھ کا استعمال خیر کے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، داہنے ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر ہم داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر 2021 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کی چیز کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ داہنے ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ، اور جب پینے کی کوئی چیز پیے، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو چاہیے کہ وہ داہنے ہاتھ سے پیے۔ یعنی کھانے کی چیز کھائیں تب بھی داہنے ہاتھ سے، پینے کی چیز کوئی پئیں تو بھی داہنے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت پانی جب پیتے ہیں تو اس میں بائیں ہاتھ کو لگا لیتے ہیں، اور داہنے ہاتھ کا بھی تھوڑا سا اشارہ رہتا ہے، اور اس طرح دونوں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ طریقہ غلط ہے۔ عام طور سے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے تاکہ جو ہاتھ میں سالن لگا ہے، ہاتھ میں جو دال لگا ہے، یا اور بھی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں داہنے ہاتھ سے جو ہم کھانا کھا رہے تھے، کہیں گلاس میں لگ نہ جائے۔ اس وجہ سے لوگ عام طور سے گلاس کو داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے ہی کھایا جائے، داہنے ہاتھ سے ہی پیا جائے۔ اگرچہ گلاس میں وہ چیز لگ جا رہی ہے، بعد میں دھل لیا جائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ آخر پلیٹ بعد میں دھلتے ہیں، اسی طرح گلاس بھی اگر گلاس میں کچھ لگ گیا تو بعد میں دھل لیا جائے، لیکن داہنے ہاتھ کا ہی استعمال کیا جائے، بائیں ہاتھ کا استعمال وہاں بھی نہ کیا جائے۔ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے پیو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ انسانی عمل ہے، انسانوں کا طریقہ ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور داہنے ہاتھ سے ہی کھانا پینا چاہیے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کی روش کو اپناتے ہوئے، اس کی مشابہت کرتے ہوئے ہمیں بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔
صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے بعد فوراً کتاب الاشربہ کی 2021 نمبر کی حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا رحمۃ اللہ علیہ، ایک تابعی ہیں، 41 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ایک تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ اپنے والد جن کا نام عمرو بن اکوا تھا، یہ صحابی تھے، تو حضرت سلمہ بن اکوا اپنے والد عمرو بن اکوا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کھانے کی کوئی چیز تھی اور بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اسے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطیع، تو اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایسا اس نے کیوں کہا؟ ما منعہ الا الکبر، ایسا نہیں ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں کوئی عیب تھا، کوئی بیماری تھی، کوئی زخم تھا، یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس۔ ما منعہ الا الکبر، کبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا کہ میری مرضی، میں دائنے ہاتھ سے کھاؤں یا بائیں ہاتھ سے کھاؤں، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میری مرضی، میں جیسے چاہوں ویسے کھاؤں۔ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں ٹوکنے والے کہ فلاں ہاتھ سے کھاؤ؟ مجھے کھانا ہے تو میں جس سے چاہوں کھاؤں۔ آپ کہیں دائنے ہاتھ سے کھاؤ تو میں دائنے ہاتھ سے کھاؤں، آپ کہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے گھمنڈ کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، کہ اللہ کرے کہ تو دائنے ہاتھ سے کبھی نہ کھا پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا کہ اگر اللہ ہی کرے ایسا ہی ہو جائے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں تھے عمرو بن اکوا رضی اللہ عنہ، فما رفعها الی فیہ، پوری زندگی اس کے بعد کبھی بھی جب بھی اس نے داہنے ہاتھ سے کھانے کی کوشش کی، راوی حدیث کا بیان ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کا داہنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس کو لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خیر کی بات بتا رہا ہے، کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، تو اسے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ہمیں مان لینی چاہیے اس کی بات کو، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کے لیے ہم سے کہہ رہا ہو، اور ہم گھمنڈ میں اگر اس کی بات نہ مانیں، کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو اللہ قبول کر لے اور میرے اوپر لگ جائے، تو کہیں اس کا میں شکار نہ ہو جاؤں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی تو مستجاب الدعوات تھے الحمدللہ، اللہ کے نبی جو کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا تھا۔ تو کوئی بھی خیر کی بات کہنے والا اگر کہتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے، تو اسے ماننا چاہیے، بلکہ اس کی بات نہ ماننے، اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو داہنے ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کھانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو باقاعدہ اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر بائیں ہاتھ سے اگر کھاتے ہیں تو یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی مشابہت ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ہمیں گناہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کوئی بھی چیز کھانے کی یا پینے کی کوئی بھی چیز دائنے ہاتھ سے ہی کھانے اور پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس میسیج کو، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر کے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔